السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر باب اول چیپٹر نمبر 1 پیج نمبر 401 سے ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد کے واسطے جھک جائیں؟ پہلے سے منافقوں کا ذکر ہے، ان پر شیطان کا تسلط ہو گیا، بس اس نے ان کو ذکر اللہ سے غافل کر دیا۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ خوب سمجھ لو، یہ بات محقق ہے کہ شیطان کا گروہ خسارہ والا ہے۔ پھر جب جمعے کی نماز پوری ہو چکے تو تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو، یعنی دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے اس کی یاد سے غافل نہ کر پائیں کہ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ والے ہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں تو دنیا ہی میں ختم ہو جانے والی ہیں اور اللہ کی یاد آخرت میں کام دینے والی ہے۔ یہ کافر لوگ جب ذکر قرآن سنتے ہیں تو شدت عداوت سے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، یہ تو مجنون ہے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، نگاہ سے پھسلا کر گرا دینا یہ کنایہ ہے دشمنی کی زیادتی سے، جیسا کہ ہمارے یہاں بولتے ہیں، ایسا دیکھ رہا ہے کہ کھا جائے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کو نظر لگ گئی ہو اس پر اس آیت شریف کو پڑھ کر دم کرنا مفید ہے۔ سورہ قلم کی آخری آیات۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی اور اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ جب خدا کا خاص بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کافر لوگ اس بندے پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیں اور سب سے تعلق منقطع کر کے اسی کی طرف متوجہ رہیں۔ منقطع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تعلق کے مقابلے میں سب مغلوب ہوں، اور اپنے رب کا صبح اور شام نام لیتے رہا کیجیے، اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجیے، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ مراد اس سے تہجد کی نماز ہے۔ یہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بے شک بامراد ہو گیا وہ شخص جو برے اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ بس بھائیو دوستو، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام میری